آپ پیچھا کیوں کر رہے ہو اور مجھے اتنا پریشان کیوں کر رہے ہو اور مجھے اتنی تکلیفیں کیوں دے رہے ہو؟ وہ چیخ کر کے وہ سانپ بھی بولے گا. وہ میدان محشر کا منظر دیکھو. آج دنیا میں سانپ نہیں بولتا ہے, آج دنیا میں سانپ نہیں بولتا ہے, لیکن قیامت کے دن سانپ بولے گا اور چیخ کر کے کہے گا انا کنزکا انا مالکا, میں تمہارا مال ہوں, میں تیرا بینک بیلنس ہوں, میں تمہارا خزانہ ہوں, جو تم اپنے خزانے کو اپنے بینک بیلنس میں جمع کر کے رکھتے تھے, جو تم اپنے گھروں کے اندر جمع کر کے رکھا کرتے تھے, اور جس کا تم نے زکات نہیں نکالا, جس کو تم نے اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا, وہی خزانہ ہوں. انا کنزکا انا مالک, میں تمہارا وہی خزانہ ہوں, میں تمہارا وہی مال ہوں. اس طریقے سے انسان کے ساتھ معاملہ ہوں گے میدان محشر میں. عجیب و غریب معاملہ, عجیب معاملہ ہوگا. انسان کھڑے کے کھڑے, اب کھڑے ہو جائیں گے سب کے سب, سب کے سب کھڑے میدان محشر میں. مجرمین بھی, گنہگار بھی, نیککار بھی, سب کے سب کھڑے ہوں گے, سب کے سب کھڑے ہوں گے. کوئی ہل نہیں سکتا ہے, ہل نہیں سکتا ہے کوئی ہلنا بھی چاہے تو ہلنے کی بھی طاقت نہ ہوگی. مجرم بالکل کھڑا ہے, اپنے سے ادھر سے ادھر ہل بھی نہیں پا رہا ہے. اور یہ زمین تپتی ہوگی, اس زمین کے اندر اتنی زیادہ گرمی آ جائے گی. اور گرمی کیوں آئے گی؟ کیونکہ سورج بہت زیادہ قریب ہو جائے گا. تدنی الشمس یوم القیامہ, قیامت کے دن یہ سورج قریب آ جائے گا, بالکل قریب آ جائے گا. اور اتنا قریب آ جائے گا, اتنا قریب آ جائے گا کہ اتنا قریب ہوگا کہ انسان سورج کی گرمی سے پریشان ہوگا. اور گنہگاروں کی حالت تو یہ ہوگی کہ سورج کی گرمی کی وجہ سے انسان کا پسینہ اتنا نکلے گا, اتنا نکلے گا, اتنا نکلے گا کہ کوئی آدمی کوئی آدمی اتنا ڈوبا ہوگا پسینے سے, کوئی آدمی کمر کے برابر, کوئی آدمی سینے کے برابر, کوئی آدمی ناک کے برابر, کوئی پورا کا پورا پسینے سے ڈوبا ہوا ہوگا. میرے بھائیو, یہ کنڈیشن کی حالت ہوگی. سوچ سکتے ہیں آپ میدان محشر کی اس حالت کو, سوچ سکتے ہیں یہ حالت ہوگی. گرمی میں تھوڑے سے پریشان ہو جائے آدمی, لائٹ نہ رہے تو آدمی فوراً ادھر سے ادھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے. گرمی میں جون جولائی کے مہینے میں آدمی کتنے زیادہ پریشان ہے. دیکھ رہے ہیں, گرمی بھگانے کے لیے کولر لا رہا ہے, اے سی لگا رہا ہے. گرمیوں میں اب سفر کی ٹرینوں کے اندر تو الگ الگ کوچ بنے ہوئے ہیں. سلیپر کوچ الگ ہے, اے سی کوچ الگ ہے, اور اے سی میں کنڈیشن بھی ہے, فرسٹ اے سی, سیکنڈ, تھرڈ, اور فرسٹ سے بھی اوپر ہائی H1 سب موجود ہے, ہائی کوالٹی کے ایسے. تو میرے بھائیو, اتنی گرمی یہاں پہ ہے جس گرمی کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے, اور آدمی جس گرمی کو یہاں پہ برداشت نہیں کر پا رہا. انسان کے پاس ایک برداشت کرنے کا اور ایک چھمتا رکھنے کا, ایک طاقت رکھنے کا ہے, کیپیسٹی ہے, لیکن اتنا ہی ہے جتنا وہ رکھ سکے. زیادہ گرمی بڑھ جائے گی تو میرے بھائیو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اور قیامت کے دن اللہ سورج اتنا قریب ہوگا, میدان محشر میں جب سورج اتنا قریب ہوگا تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, اللہ کے نبی یہ بتائیے, اے اللہ کے رسول یہ بتائیے, جب سورج اتنا قریب ہوگا تو سب کے سب اس سورج کے تپش سے پریشان ہوں گے, سب کے سب اس سورج کے گرمی سے بے حال ہوں گے. اے اللہ کے رسول بتائیے, کیا اس سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے بھی کچھ ہوگا؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کو اس سورج کی گرمی سے بھی بچایا جا سکتا ہے, کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو اس گرمی کا سامنا نہ کرنا ہوگا. آپ نے فرمایا ہاں اے میرے صحابیوں, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس گرمی کا اور اس سورج کی گرمی سے بچا لیا جائے گا. کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جس دن میدان محشر میں اس کو اس گرمی کا سامنا نہ کرنا ہوگا, اس سورج کے تپش سے اس کو تپنا نہ ہوگا, بلکہ سورج کی گرمی سے وہ بچ جائے گا. آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ
یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورج کے گرمی سے بچا لے گا، جس کو اللہ تعالیٰ سایہ عطا کرے گا، سایہ عطا کرے گا، سورج کی گرمی اس کو نہیں لگے گی. یہ ایسے 7 قسم کے لوگ ہوں گے جس کو بچا لیا جائے گا. پوچھا کون ہوگا؟ میدان محشر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں اتنی گرمی ہوگی کہ آدمی گھٹنے کے برابر، ٹکنے کے برابر، کمر کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا. اس عالم میں بھی آدمی کو سورج کی گرمی سے بچا لیا جائے گا. اے اللہ کے نبی بتائیے یہ کون لوگ ہوں گے اور کس قسم کے لوگ ہوں گے اور کس قسم کے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا سنو، قیامت میدان محشر میں جس کو اس سورج کی گرمی سے بچایا جائے گا، امام عادل، ایسے لوگ ہوں گے جو عدل انصاف کرنے والا جج ہوگا، انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، انصاف کرنے والا مکھیا ہوگا، انصاف کرنے والا سرپنچ ہوگا، انصاف کرنے والا اس علاقے کا پردھان ہوگا. ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سورج کی گرمی سے بچائے گا. انصاف کرنے والا، آج ہمارے یہاں ہے انصاف کرنا. پیسہ پھینکو آپ کے اوپر، آپ کے حق میں لوگ بول دیں. دیکھتے کئی لوگوں کو دیکھیں، معاملہ لڑکا لڑکی والا معاملہ ہوا، آپ نے اپنے پنچ کو لے کر کے گیا اور آپ نے اس کو 500 1000 2000 پیسہ دے دیا. آپ کتنے بڑے پاپی ہوں، آپ ہی کے حق میں فیصلہ سنایا جائے. پیسے والے ہوں اور ایک سامنے والا غریب ہے، لیکن جب لوگ بیٹھتے ہیں اور پنچ کرنے کے لیے اور فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جاتا ہے. جو مال والا ہوتا ہے، جس کا سورس والا ہوتا ہے، اس کو دے دیا جاتا ہے اس کے حق میں فیصلہ. جا تو ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس کے اوپر ڈنڈ لگا دو، اس کو مجرم قرار دیا جاتا ہے اور اس کو وہاں پہ اس کے سامنے، سب کے سامنے اس کو سزا دے دی جاتی ہے. آج انصاف کا جنازہ اپنے سماج کے اندر نکلا جاتا ہے. انصاف نہیں ہے اپنے یہاں، انصاف کا جنازہ نکلا جا رہا ہے. انصاف کرنے والا قیامت کے دن اس سورج کی گرمی سے بچ جائے گا، انصاف کرنے والا. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہاں انصاف کرو کیونکہ یہ تقوی کے قریب ہے. یہ انصاف تمہیں تقوی متقی بنا دے گا، یہ تقوی والا بنا دے گا، یہ متقی بنا دے گا. انصاف کرو. اگر تیرے پاس 5 بیٹے ہیں ان کے درمیان بھی تم انصاف کرو. اگر تمہارے پاس 2 بیویاں ہیں تو ان کے سامنے بھی تم انصاف کرو. ہاں انصاف کرو میرے بھائی. کیوں؟ انصاف کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچا لیا جائے گا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ سایہ عطا کرے گا، اور ان میں سے پہلا آدمی ہوگا امام عادل، انصاف کرنے والا ہوگا. محمد رسول اللہ کی جیونی کو دیکھو، نبی اکرم انصاف کیا کرتے تھے اور نبی اکرم نے انصاف کر کے لوگوں کو دکھایا ہے اور نبی اکرم نے انصاف کر کے لوگوں کو بتایا ہے. جب بنو مخزومیہ کی ایک عورت نے چوری کی، بنو مخزومیہ قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی اور بڑے خاندان کی عورت تھی، اور جب اس نے چوری کر لی محمد رسول اللہ کو بھی خبر لگی. آپ نے کہا اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ اسلام کا یہ قانون ہے، شریعت کا یہ قانون ہے. السارقۃ والسارق فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. ہاں السارق والسارقہ، چوری کرنے والے مرد کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور چوری کرنے والی عورت کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. اس وجہ سے شریعت یہی کہتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اسامہ بن زید کے پاس بہت سے لوگ آئے اور بہت سے لوگوں نے کہا اسامہ تمہیں تو محمد رسول اللہ بہت مانتے ہیں، نبی اکرم تم کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اس نبی کے تم بہت زیادہ لاڈ لے ہو، اس وجہ سے چاہو اسامہ اور اپنے نبی سے یہ کہتا کہ ہمارے پاس کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. اے محمد جتنا پیسہ چاہیے، جتنا دینار و درہم چاہیے، جتنا پیسہ چاہیے لے لیجئے، اور آپ اس عورت کے ہاتھ کو مت کاٹیے.
اس خاندان کی ناک کٹ جائے گی، عزت چلی جائے گی. اس وجہ سے لے دے کر کے معاملہ کلیئر کر دیجئے. اللہ کے نبی کے پاس جب اسامہ پہنچے اور اسامہ نے جب یہ بات رکھی، محمد رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، محمد رسول اللہ غصے سے لال پیلے ہو گئے. اور آپ باہر نکلتے ہیں اور آپ نے لوگوں کو بلایا اور خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے کہا کہ پچھلے قوم کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے، پہلے کے لوگ اسی وجہ سے تباہ و برباد کر دیے گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی فیصلہ آتا تھا تو غریب ہوا کرتا تھا تو اس قانون نافذ ہو جایا کرتا تھا، امیر ہو جاتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اے لوگوں سنو سنو، یہ تو بنو مخزومیہ کی عورت ہے، تم سمجھتے ہو بڑے خاندان کی عورت ہے، یہ فاطمہ ہے جو بنو مخزومیہ کی عورت ہے. اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس فاطمہ بنت محمد کے ہاتھ کو بھی میں کاٹ دیتا، انصاف کا جنازہ نہیں نکالتا، انصاف کرتا. اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی، انصاف آج ہمارے یہاں ہوتا کہاں ہے؟ تو انصاف کرنے والے کو قیامت کے دن وہ سایہ ملے گا. اے اپنے یہاں انصاف، اپنے یہاں انصاف کہاں ہے؟ جائیے کورٹ اور کچہریوں کے اندر انصاف لے کر کے، انصاف چاہیے، نیائے چاہیے. ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے، ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے. انصاف کہاں ملتا ہے؟ کئی مرڈر کرنے والا باہر گھوم رہا ہے، قتل کرنے والا باہر گھوم رہا ہے. ہاں، بہت سے پاپی باہر گھوم رہے ہیں، پیسے کے بلبوتے پہ، سورس کے بلبوتے پہ باہر آرام سے کر رہے ہیں. اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا، غلط طریقے سے پھنسا دیا گیا ہے، وہ جیلوں کے اندر بند ہے. بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے ایسے. اللہ کبھی کبھی آپ کو اگر موقع ملے تو جیلوں کے اندر جائیے اور دیکھیے تو آپ کسی کا سنیں گے واقعہ کو، بولے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن سامنے والا پیسے والے تھا، اس نے جج کو پیسہ دیا اور اس نے اس کے حق میں فیصلہ سنایا اور مجھ کو مجرم قرار دیا اور جیل کے اندر ڈال دیا گیا. میرے بچے، میری بیٹیاں، میری بیوی اکیلے سب موجود ہیں. انصاف کہاں ہے ہمارے یہاں؟ انصاف کا جنازہ نکل رہا ہے. اب بتائیے، آج جھوٹ کو سچ میں تو اخبار بھی تمہارا ہے، آج کچھ بھی تم کر دو سب کچھ تمہارا ہے. آج انصاف نہیں ہو رہا میرے بھائیو. مجرم گھوم رہا ہے اور جو مجرم نہیں ہے اس کو سزا مل رہی ہے. آج یہی ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر یہی معاملہ ہو رہا ہے. انصاف نہیں ہے. آج کہاں انصاف ہے؟ انصاف کرنے والے کو قیامت کے دن سورج کی سروت اس تپش سے اور گرمی سے بچا لیا جائے گا. امام عادل، انصاف کرنے والا جو بادشاہ ہوگا، انصاف کرنے والا جو مکھیا ہوگا، انصاف کرنے والا جو سرپنچ ہوگا، انصاف کرنے والا اس جگہ کا جو بدھایک ہوگا، اس کو بچا لیا جائے گا. اور آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں جو گھر کا مکھیا ہوگا اس کو بھی کہا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پورے گاؤں کا مکھیا ہے تبھی آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اب گھر کے مین آدمی ہیں، سردار ہیں، مکھیا ہیں آپ اپنے گھر کے. ہر گھر کا کوئی نہ کوئی مکھیا ہوتا ہے، کسی کو مانا جاتا ہے یہ ہمارے گھر کے سردار ہیں، مکھیا ہے، مین آدمی یہی ہے. اسی کی بات چلتی ہے. یہ کہہ دے ہاں تو ہاں، یہ کہہ دے نہ تو نہ، اسی کی بات یہاں پہ چلتی ہے. اس سے بھی کہا جا رہا ہے انصاف کرو. ایسا نہیں ہے فلاں بیٹے کو بے دخل کرو، فلاں بیٹے کو اندر کرو، فلاں بہو سے ٹھیک ہے، فلاں بہو سے گڑبڑ ہے، ہاں فلاں رشتہ دار کا معاملہ یہ، فلاں رشتہ دار کا معاملہ یہ، فلاں کے بیٹے سے محبت، فلاں کے بیٹے سے نفرت. انصاف کرو، فلاں کو زمین زیادہ دو، فلاں کو زمین کم دو. میرے بھائیوں، بہت سے معاملات ایسے ملتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں، مولوی صاحب ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، ہمارے گارجین نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہاں پہ تم تو ظلم کر سکتے ہو، یہاں تو تم انصاف کا جنازہ نکال سکتے ہو، لیکن میدان محشر میں اگر تم نے یہاں پہ انصاف نہ کیا تو میدان محشر میں بہت ہی بری حالت تمہاری ہونے والی ہے. اس دن وہ سایہ تمہیں نہیں ملے گا جو آج یہاں پہ یہ چھوٹا سا کام کر کے تم اپنے آپ کو قیامت میدان محشر میں اس سورج کی گرمی سے بچ سکتے ہو. چھوٹا سا کام.
اللہ کے نبی انصاف کرتے تھے، ہاں اللہ کے نبی انصاف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس بہت ساری بیویاں تھیں، 8 بعض حدیثوں میں 11 تک بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی جب کسی جنگ کے اندر جایا کرتے تھے، میدان جہاد میں جایا کرتے تھے، تو ایسا نہیں تھا یہ بیوی خوبصورت ہے چلو اس کو لے کر کے چلتا ہوں، یہ بدصورت ہے اس کو نہیں لیں گے، یہ تو جوان ہے اس کو لے کر کے چلو، یہ تو بڑھیا ہو چکی ہے اس کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ وہاں بھی انصاف کیا کرتے تھے اور سب کا نام لکھا کرتے تھے اور پرچی ڈال دیا کرتے تھے، اور پرچی جو پرچی نکلتی تھی اسی عورت کو اسی بیوی کو ساتھ میں لے جایا کرتے تھے اور ساری عورتوں کو جمع کرتے تھے اور ساری بیویوں کا نام لکھ کر کے پرچی میں ڈال دیا کرتے تھے اور پرچی اٹھاتے تھے، جس کا نام آ جاتا تھا اسی کو میدان جہاد میں لے کر کے جایا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ اس طریقے سے انصاف کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں ان کو معلوم تھا میدان محشر میں انصاف کرنے والے کو سایہ ملے گا، اور آپ نے اعلان کر کے بتایا امام عادل، انصاف کرنے والے کو کل قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچا لیا جائے گا۔ تو انصاف کرو میرے بھائیوں، ظلم مت کرو، اور کرسیوں میں بیٹھنے والے اور اپنے اپنے یہاں کے سرپنچ اور مکھیا ودھایک اور بڑے بڑے پوسٹوں میں براجمان لوگوں، انصاف کر لو، کیونکہ مرنے کے بعد کا جنگ دوبارہ تمہیں بھی ہونا ہے، اور ہندو کتابوں کے اندر موجود ہے، اسلام کے اندر تو یہ پورا کا پورا اسی پارٹ سے پورا بھرا پڑا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ تو انصاف کرنے والا، انصاف کیجئے آپ، اور ہر حال میں انصاف کیجئے۔ جب کوئی معاملہ کوئی میٹر آپ کے پاس آئے تو آنکھ بند کر لیجئے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا خاندان والا ہے، یہ میرا رشتہ دار والا ہے، اس کا سپورٹ ہم کر دیں گے۔ یہی تو آپ کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ انصاف کتنے کرنے والے۔ کوئی معاملہ آپ کے پاس آئے تو اسی وقت آپ کو چیک کیا جاتا ہے۔ امام عادل، ہاں پہلا وہ ہوگا جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، انصاف کرنے والا مکھیا ہوگا۔ دوسرا وہ ہوگا وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ہاں اس میدان محشر میں سورج کی گرمی سے اس کو بچایا جائے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی، جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی۔ کتنے جوان مرد ہیں اور عورت ہیں، جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ موبائل میں جوانی گزر رہی ہے، پیار اور محبت میں جوانی گزر رہی ہے، رات پر موبائل کے چکروں میں زندگیاں کٹ رہی ہے، جوانی شراب پینے میں گزر رہی ہے، زنا کے اڈوں میں گزر رہی ہے، جوا کھیلنے میں ہمارے جوانوں کی زندگیاں کٹ رہی ہے۔ جوانی ہماری زندگیاں کہاں کٹ رہی ہے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سورج کی گرمی سے ایسے لوگوں کو بچائے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی، اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی۔ ایسے لوگوں کو سورج کی گرمی سے بچا لیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سایہ نصیب کرے گا جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی۔ آج اس قوم کے جوانوں کو دیکھیے، عبادت میں گزرتی ہے، ظہر کی نماز میں جاؤ آپ کو مسجد میں جوان نظر نہیں آئیں گے، عصر میں جاؤ آپ کو جوان نہیں ملیں گے، مغرب میں جاؤ آپ کو یہ جوان نہیں ملیں گے، عشاء میں جاؤ یہ جوان نہیں ملیں گے، اور فجر میں جاؤ تو آپ کو یہ جوان نہیں ملیں گے۔ پارکوں میں جاؤ یہ مسلم نوجوان اور مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں عشق لگا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، پارکوں میں ٹائم گزار رہے ہیں۔ یہ جوانوں کی زندگیاں مسجدوں میں نہیں کٹ رہی ہے، بلکہ نوجوانوں کی اور جوانوں کی زندگیاں پارکوں میں، ہوٹلوں میں، اور نہ جانے کن کن جگہوں میں ان کی زندگیاں کٹ رہی ہے۔ آج موبائل میں ان کی زندگیاں کٹ رہی ہے، الگ الگ جگہوں میں ان کی زندگیاں کٹ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ہاں ایسے لوگوں کو وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے بچائے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی، عبادت میں گزری ہوئی ہوگی۔ جوانی کا امتحان سب سے زیادہ ہوتا ہے، انسان جوانی ہی میں سب کچھ کر سکتا ہے، عبادت بھی اچھے سے بھی کرے گا، اور عبادت کے ساتھ ساتھ
برائیاں بھی کرنے کی طاقت سب سے زیادہ جوانی کی عمر میں ہوتی ہے. سب سے زیادہ برائی کرنے کی طاقت اور چھمتا انسان کے پاس اسی جوانی کے عالم میں، صرف جوانی میں. بڑھاپے میں کیا کرے گا بتائیے؟ بڑھاپے میں صرف خواب دیکھے کیا کر سکتا ہے؟ برائی جوانی کی طرح نہیں کر سکتا. بڑھاپے میں کرے گا لیکن جوان کی طرح نہیں کر سکتا ہے. عبادت بھی بڑھاپے میں صحیح سے وضو نہیں بنا پا رہا ہے، ہاتھ صحیح سے نہیں دھل رہا ہے، صحیح سے